الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عظمات سے قبل آج ہم رات مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استنام جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ شوق و بان زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد بان جدل ورکر وعلیہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان گیتی پر مبعوث فرمایا، نبی و رسول بنا کر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور آپ کی رہنمائی کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی استاد کے پاس پڑھنے کی ضرورت، کہیں نہ کہیں سیکھنے جانے کی ضرورت. اور اگر نہیں سیکھا کسی سے تو پھر بندہ ان پڑھ رہتا ہے، اسے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. ایسے بہت سے افراد، ایسے بہت سے لوگ کہ جو کبھی پڑھنے لکھنے نہیں گئے کسی کے پاس، نہ اسکول گئے نہ مدرسہ گئے، تو پھر وہ پوری زندگی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. پڑھنا ہو تو دوسروں کے محتاج، کسی اور سے بھائی پڑھ کر بتا کیا لکھا ہے. لکھا ہوا ہو تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی سیکھا ہی نہیں. تو تعلیم کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کو استاد بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اسے ویسے ہم بولنا تو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. ہم گھر میں جو کچھ بولیں گے وہ بھی بچہ بولنا سیکھ جائے گا، اور جیسی ہماری لینگویج ہوگی ویسا وہ سیکھے گا. ہمیں اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، کبھی آپ نے غور کیا، ہمیں اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ انگلینڈ امریکہ کا بچہ 2 سال 3 سال کا ہو وہ انگلش میں بات کرتا ہے. ہمارا بچہ کیوں نہیں کرتا؟ انگلینڈ امریکہ کا بچہ 2-3 سال کا بھی ہو نا تو انگلش میں بات کرتا ہے. مصر کا، سعودی کا بچہ ہو 2-3 سال کا، وہ عربی میں بات کرتا ہے. ہمارے یہاں کا بچہ نہ انگلش بول سکتا نہ عربی بول سکتا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں انگلش اور عربی نہیں بولی جاتی ہے. ہمارے گھر میں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو زبان بولی جاتی ہوگی، جو ماں باپ کی زبان ہوگی، بچہ وہ زبان سیکھے گا. اس لیے کہ اسی زبان کے ورڈز، اسی زبان کے کلمات و الفاظ وہ سنتا ہے، اور جو جو سنتا ہے وہ سیکھتا جاتا ہے. انگلینڈ امریکہ میں پیدا ہوا تو گھر میں وہ انگلش ہی سن رہا ہے تو انگلش سیکھتا ہے. عرب میں پیدا ہوا، مصر میں پیدا ہوا تو عربی چل رہی ہے تو عربی سیکھے گا. تو بچپن سے ہم، یعنی ہمارے بچے یا ہم جو بھی زبان سنتے ہیں وہ زبان سیکھ جاتے ہیں. تو بولنے میں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. کوئی بندہ جنگل میں اگر اس کی پرورش ہو تو وہ جانوروں کی بولی سمجھے گا، وہ بولے گا، پھر اسے انسانوں کی نہیں آئے گی. تو یہ بچپن ہی سے ہمارے ذہن پر اور ہماری شخصیت پر معاشرے کا، ماحول کا اثر شروع ہو جاتا ہے. جیسا ہمارا ماحول اور معاشرہ ہوگا، اگر گھر میں گالیاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے تو آپ کا بچہ 3 سال کا ہوگا لیکن وہ گالیوں میں ایکسپرٹ بن جائے گا. اگر آپ کے گھر میں نہیں بولی جاتی لیکن وہ دوسروں کے گھر جاتا ہے کھیلنے کے لیے اور وہاں بہت زیادہ گالیاں بولی جاتی ہے، تب بھی آپ کا بچہ ایکسپرٹ ہوگا گالیوں کا. اور وہ جب وہاں سے کھیل کر آئے گا اور پھر بات بات میں وہ اس طرح کی باتیں بولے گا، گالیاں بولے گا، آپ سوچو گے یار اس کو کس نے سکھایا.
یہ اپنے ماحول سے سیکھ کر آیا ہے، یہ اپنے معاشرے سے سیکھ کر آیا ہے، اس نے جیسا سنا وہ بولتا ہو گیا۔ تو جیسی ہم اپنا جیسا ماحول رکھیں گے، ہمارا جیسا معاشرہ ہوگا، ہماری اولادیں ویسی پروان چڑھے گی۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماحول کی اصلاح کرنے کی، اپنے ماحول کو سدھارنے کی ہے۔ گھر کا ماحول اگر اچھا ہے تو اولادیں اچھی ہیں، لیکن باہر کا بھی ماحول اچھا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولادیں کس کے ساتھ رہتی ہے، کس کے ساتھ کھیلتی ہے، کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ اگر اس پر ہماری نظر نہ ہو، ہم نے صرف گھر کا ماحول اچھا بنا کر رکھا، بڑا یعنی کہ سادہ اور بڑا اچھا ماحول ہے، عبادت و ریاضت کا ماحول، اسلامی ماحول ہم نے اپنے گھر میں بنا کر رکھا، لیکن گھر سے باہر نکل کر وہ کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا پھرتا، کس کے ساتھ کھیلتا، ہمیں نہیں پتا، تو یقیناً آپ کے ماحول کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ باہر سے بہت کچھ لے کر آئے گا اور آپ کے ماحول میں پراگندگی پیدا کرے گا، آلودگیاں پیدا کرے گا، تو پھر آپ کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں اور ارد گرد کا جو ماحول ہے اس پر بھی ہماری نظر ہو کہ ہماری اولاد کس ماحول میں جاتی ہے۔ اگر یہ ہمیں پتہ ہے تو پھر ہماری اولادیں یقیناً وہ خود بھی اچھی ہوں گی، ماحول کو بھی اچھا رکھے گی، ایک صالح اور اچھے معاشرے کی، سماج کی تشکیل ہوگی، ایک اچھا سماج بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری توجہ کمانے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، دونوں کام میں لگے ہوئے ہیں، دونوں کو فرصت نہیں ہے اپنی اولاد پر توجہ دینے کی، اور جب دونوں کو فرصت نہیں ہے اپنی اولاد پر توجہ دینے کی تو اولاد بس گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، وہ عیاشیوں میں ہے، وہ موبائل لے کر پب جی میں لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرا باپ کتنی محنت کما کر لاتا ہے، اور جب نہیں پتہ ہے نا تو پھر وہ ضد کرتا ہے مجھے تو یہی چاہیے، یہ دو یا دلا دو ورنہ تو میں بھاگ جاؤں گا، میں ایسا کر ڈالوں گا، میں ویسا کر ڈالوں گا۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ باپ پر کیا گزرتی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ کا ماحول دیکھا ہی نہیں، آپ نے اسے کبھی ٹائم دیا ہی نہیں، تو اسے احساس بھی نہیں، اسے پتا بھی نہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ ہمارے گھر کی کیا حالت ہے، میرے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے ہمارے لیے میرے لیے کیا 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 ہے، تو پھر وہ اولاد جو ہے نا وہ بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو وقت دینا پڑے گا، اپنی اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا۔ ہم ٹائم دیتے ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے یار پورا دن تو محنت کر کے کام کر کے آیا ہوں، دماغ پکا ہوا، اب بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یار یہ کوئی بات ہے نہیں، اب مجھے تھوڑا اپنا ٹائم چاہیے، میں تھوڑا فری رہنا چاہتا ہوں۔ تو نہ بیوی کے پاس گئے نہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا، ہم اپنا ٹائم باہر گزار رہے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار کر، 1-1 بجے تک ہم باہر بیٹھ کر دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، موبائل میں گیمیں کھیل رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور بیوی روتی رہتی گھر پہ ٹائم نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے۔ آپ کہتے کیسی بلا سر پر پڑی ہے، بس نکلنے ہی نہیں دیتی گھر سے، تو دے نا اس کو ٹائم، وہ تجھے نکلنے بھی دے گی، تو ٹائم دے، وہ نکلنے دے گی۔ ایک یعنی کہ کبھی بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک صالح اور اچھے معاشرے اور سماج کی تشکیل میں جہاں اولادوں کا، نوجوانوں کا بڑا اہم کردار، ماں باپ کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر ایک یعنی کہ بیوی، اچھا آپ دیکھیں ہمارے ماحول و معاشرے کا حال کیا ہے، لڑکی گھر میں ہے تبھی سے اس کو سکھایا جاتا ہے، تبھی سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، اس کے کانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ تجھے آگے شادی کر کے دوسرے گھر جانا ہے نا، تو وہاں میرا نام بدنام کرے گی، تو وہاں جائے گی تو تیری سانس میرے نام کی گالیاں دے گی کہ تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہاں، ابھی سے سانس کا خوف لڑکی کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ تجھے دوسرے گھر جانا ہے اور تیری سانس تجھے تانے مارے گی، ابھی سے اسے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تیری سانس آگے کی جو آئے گی نا وہ ڈائن ہے، وہ بہت حیران کرے گی تجھے، بہت پریشان کرے گی، ابھی سے سکھایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ شادی کر کے جائے گی نا تب بھی پھر وہی معاملات ہوں گے، اس کے دماغ میں وہ خوف بیٹھا ہوا کہ سانس، یہ سانس ہے، یہ تو مجھ پر حکم ہی چلائے گی، یہ تو میرے ساتھ برا ہی کرے گی، یہ تو میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی، اور سانس کو بھی پہلے سے خطرہ لگا ہوا ہے
کہ جیسے اس کی شادی ہوگی، بہو آئے گی تو لڑکا جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہاتھ سے نہ نکلے اس لیے وہ خطرے کر رہی ہے، وہ ٹرکس آزما رہی ہے کہ لڑکا میرے ہاتھ سے نہ نکلے، میرے ہاتھ میں رہے۔ اب تک لڑکا بڑا خدمت گزار تھا، آتا تھا کام سے، رات میں سونے سے پہلے ماں کے پیر دبا کر سوتا تھا، امی سو جاؤ میں پیر دبا دیتا ہوں، ابا سو جاؤ آپ کے پیر دبا دیتا ہوں۔ جیسے بیوی آئی، یہ گھر سے آیا ڈائریکٹ روم کے اندر بند، وہ پیر دبانا رہ گیا، تو پھر ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ اور اپنے کنٹرول قابو میں کرنے کے لیے اب بچے کے، لڑکے کے کان بھرنا شروع کرے گی کہ تیری بیوی تو ایسی ہے، تو وہ تو ایسی ہے، نہیں ہوگی تب بھی اس نے تو ایسا کیا ویسا کیا، وہ اس کے خلاف بھڑکائے گی۔ کیوں؟ ایک خوف ہے، ایک یہ سیکورٹی، اپنی سیفٹی وہ چاہتی ہے، تو پھر یہ کان بھرنا شروع ہوتے ہیں، بیوی ساس کے خلاف اور ساس بیوی کے خلاف۔ بندہ پیس رہا ہے بیچ میں، بندہ بیچ میں پیس رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا۔ اگر یہ بیوی، یہ جب شوہر آیا تھا نا گھر، اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ بھائی وہ جیسے ہی کمرے میں آتا، آپ یعنی کہ پہلے امی کے پیر دباتے تھے، جاؤ پہلے دبا کر آؤ، تھوڑا زیادہ دبا کر آنا، میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں پر ہوں، ہے نا، لیکن پہلے امی کے پاس جا کر آؤ۔ اگر وہی بیوی اگر یہ بات کہہ دیتی، شوہر کا بھی ٹینشن ختم ہوتا، ہے نا، ماں کا بھی ٹینشن ختم کہ نہیں شادی ہو گئی ہے، بیوی ہے، پھر بھی آ کر میرے پیر دبانے تو آ ہی گیا، میرے پاس تو یہ پہلے آیا ہے، یہ پہلے میرے پاس آیا، تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد کیا کہتی؟ جا وہ انتظار کر رہی ہوگی، ہے نا، یہاں کیا بیٹھا، چلے اٹھ، چل جا، تو وہ خود بھگا دیتی آپ کو، آپ کا بھی کام ہو جاتا۔ لیکن وہ ہوا ہی نہیں، وہ ہوا نہیں، دونوں انسیکیور فیل کر رہے، محسوس کر رہے ہیں، بیوی بھی، سانس بھی، ماں بھی، تو پھر دونوں میں ٹنی ہوئی ہے، اور بیچ میں شوہر پیسا جا رہا ہے۔ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، اگر وہی بیوی، وہی عورت اگر جا کر صرف اپنی سانس سے پوچھ لینا، امی میں جاؤں باہر، فلاں جگہ جانا ہے، آج باہر کھانے جانا ہے، میں جاؤں، ماں نے کہہ دیا، آپ دعا کرے کہ وہ کہے کہ نہیں جانا، آپ کو ٹھیک ہے امی کوئی بات نہیں جائیں گے، آپ کا شوہر کہہ رہا چلو، کہ نہیں امی منع کیے نا، سامنے بولو امی منع کیا ہے اس کے لیے نہیں جانا، مجھے تو نہیں آنا، شوہر کہہ رہے میں لے جاؤں گا، کیا نہیں تب بھی نہیں آنا۔ آپ کی سانس نے دیکھا، اوئے ہوئے میری بہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی سانس یعنی کہ وہ عورتوں کی سانس، آپ کی ماں اپنی بہو کی تعریف کرتے نہیں تھکے گی، ہے نا، وہ 200 سال تک تعریف کرے گی، میری بہو اتنی اچھی ملی ہے نا، میں جو کہہ دوں وہی کرتی ہے، میں منع کر دوں وہ گھر سے باہر پیر نہیں رکھتی، لیکن اس کے بعد وہ خود کہے گی بیٹا جا لے جا اپنی بیوی کو، تھوڑا سنڈے تو باہر گھما کر لے کر آ، وہ خود بولے گی۔ لیکن یہ ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس ماحول کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں اپنی بیویاں بھاری پڑتی ہیں، کیوں پڑتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یار شادی نہیں تھی نا تو بہت اچھا تھا، سکون تھا، جب سے شادی ہوئی ٹینشن بڑھ گئے ہیں، یہ ٹینشن ہی ٹینشن دماغ خراب کر دیتی ہے، وہ دماغ اس لیے خراب کر رہی ہے کہ آپ نے اس کا دماغ صحیح رکھا نہیں ہے، آپ اس کو ٹائم دو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، سرکار کا حال یہ ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ ساری بیویوں کے گھروں میں جاتے ہیں، السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اچھی ہو الحمدللہ، آئیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک، ہاں۔ باری کسی ایک کی ہے، وہ 9 بیویاں ہیں، 9 کی باری ہے روزانہ، آج اس کی ہے تو کل اس کی ہے، پرسوں اس کی، 9 دن تک 9 باریاں، پھر 10ویں دن پہلے کی باری آئے گی۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، روزانہ کی ایک کی باری ہے، اگر 2 بیویاں ہیں تو باری لگانا ضروری ہے، فرض ہے تم پر، باری لگانی پڑے گی، یہ نہیں کہ دوسری شادی کر لی تو دوسری والی کے ساتھ رہ رہے ہیں، پہلی کو چھوڑ دیا، نہیں، باری لگانا فرض ہے۔ اسلام نے جہاں اجازت دی ہے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، 2 شادیاں کرو، کر سکتے ہو تو، کیپیبل ہو تو کرو، کوئی بات نہیں، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کثرت نکاح کا مقصد کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا، خوب نکاح کرو، خوب اولادیں پیدا کرو۔ یہاں تو ہم ایک ہی لے کر بس ہو جاتے ہیں، 2 ہو گئے یا 2 ہو گئے، ایک لڑکا لڑکی ہو گئے، اب نہیں تو دوسری شادی کی ضرورت بھی کیا تجھے؟ پھر دوسری شادی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال 9 بیویاں ہیں، 9 کی باری لگی ہوئی ہے، لیکن روزانہ عصر بعد ہر بیوی کے گھر جا رہے ہیں، اور ہر ایک کیا کیسی ہو، سلام کیا، کیسے ہو، خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک، کوئی ضرورت نہیں۔
آگے دوسرے میں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو، آؤ بیٹھو، کیسے ہو، اچھے ہو، ہاں ٹھیک ٹھاک، حالات اچھے ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری، پورے 9 کی 9 بیویوں کے یہاں تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں تاکہ کسی کو برا نہیں لگے، ہے نا؟ کسی نے کوئی حلوہ بنا لیا، کچھ کھانا بنا لیا، وہ دعوت دینے آ جائے، اس بیوی کی باری ہے لیکن وہ آ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں نے حلوہ بنایا، لے آؤ، لے آؤ، ہاں لے آؤ، ٹھیک ہے لے آؤ، یہی کہ یا رسول اللہ حلوہ بنا، آ جائیں آپ، سرکار کو حلوہ بڑا پسند، میٹھا بڑا پسند، وہ سرکار بھی چل دیا، ہاں ٹھیک ہے چلو۔ اب یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حلوہ بنایا، حضرت سودا ہیں جنہوں نے حلوہ بنایا اور سرکار سے عرض کیا رسول اللہ میں نے حلوہ بنایا، آئیں کھائیں، تو سرکار چلے آئے، چلو ٹھیک ہے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی باری ہے، اب وہ آ گئی اور آنے کے بعد یعنی کہ دیکھا بیٹھ کر حلوہ کھا رہے ہیں تو بیٹھ گئی۔ حضرت سودا کہتے کھاؤ، تم بھی کھاؤ حلوہ، کیا نہیں کھانا، نہیں کھانا، کہہ رہے کھاؤ تھوڑا سا تو کھاؤ، کیا نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانا تیرا حلوہ، ہے نا؟ اب حضرت سودا بڑی عمر کی ہے، حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی ہے، بہت کم عمر ہے، کہ مجھے تیرا حلوہ نہیں کھانا، میری باری میں اٹھا کر لے آئی ہے سرکار کو، مجھے نہیں کھانا تیرا حلوہ۔ حضرت سودا کہتی کھا ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی، حضرت عائشہ کہتی ہے تو بھی نہیں کھانا، تب بھی نہیں کھانا، تو حضرت سودا نے حلوہ لیا اور ان کے منہ پر لگا دیا، تو حضرت عائشہ نے حلوہ لے کر ان کے منہ پر لگا دیا، دونوں نے ایک دوسرے کے منہ پر لگا دیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت، سرکار نے فرمایا جاؤ جلدی جاؤ اٹھو، تو دونوں بھاگی اندر کے کمرے میں منہ دھونے کے لیے، سب اندر، یعنی کمرے تو ایک ہی تھے لیکن پردہ لگا دیا تو اندر چلی گئی۔ پھر آپ نے اجازت دی تو حضرت عمر فاروق کا پتہ کیا چلا، ازواج میں جب 2 بیویاں ہوں گی آپس میں کچھ تو کچھ چلتا رہے گا، معاملہ چلتا رہے گا، تو ویسے ہی ساس بہو میں بھی معاملہ چلتا رہے گا، لیکن اسے تھوڑا سا پیار سے ہمیں اسے سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سولوشن ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو سولوشن ہمارے ہاتھ میں، وہ ساس ہو، بیوی ہو، بہو، ساس، ماں، سب کے ہاتھ میں سولوشن ہے، بس ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے، آپ کسی موٹیویشن اسپیکر کے پاس سیکھنے نہیں گئے، لیکن اللہ نے آپ کو ساری تعلیمات عطا فرما دی ہے۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ سارے رشتوں کو مینیج کرنا اے محبوب ہم نے یہ آپ کو سکھایا ہے، آپ کو کہیں اور سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 9 بیویوں کو مینیج فرمایا ہے۔ بعد میں حضرت سودا ہی ہیں کہ جنہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ یہی سودا ہیں جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ تو اب 9 ازواج میں حضرت عائشہ کی ڈبل باری، ایک خود کی باری، ایک حضرت سودا کی باری۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے رشتوں کو مینیج کر کے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، ہر ایک کے دل کا لحاظ اور خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنی بیویوں کو ٹائم دینا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آپ 1-2 بجے تک باہر رکھڑ پٹی کرتے رہو گے اور پھر اس کے بعد بیوی اگر چلائے گی اور بولے گی کہ تم ٹائم نہیں دیتے ہو، تم باہر مت جا کرو، تو پھر آپ کو یعنی یہ ہو یار یہ تو دماغ کھاتی رہتی ہے، آپ کو اگر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو بس جب سے آئی ہے نا بس ختم، یہ دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے اس کو چھوڑ دوں، یہ کیوں دل کر رہا ہے؟ اس کو بھی دل کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرو، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، اس کا بھی دل کرتا ہے، اور تمہارا دل کرتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ رہوں، باہر رکھڑ پٹی کرو، تو دونوں کو مینیج کر لو نا، آپ تھوڑا اسے بھی ٹائم دو اور تھوڑا دوستوں کو بھی ٹائم دو، دونوں کو۔ آپ نے تو یہ سوچ رکھا نہیں وہ سو جائے تو پہنچوں اور پھر وہ صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کر دے، میں ناشتہ کروں اور کام پر نکل جاؤں، پھر شام کو آؤں تو دوستوں کے ساتھ رکھڑ پٹی میں نکلوں، آدھی رات کو پہنچوں جب تک وہ سو چکی ہو، جاؤں سو جاؤں، صبح اٹھوں ناشتہ کروں پھر نکل جاؤں، کھانے کے ٹائم جاؤں کھاؤں آ جاؤں، بس ختم۔ تو یہ تو کوئی لائف نہیں ہوئی نا، آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو ٹائم دیں گے وہ آپ کی زندگی بھر ہو کر رہے گی، وہ آپ کے قدموں سے کہیں نہیں جائے گی، وہ آپ کو خوش رکھے گی، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ویسے جہاں شوہروں کا حق ہے وہیں عورتوں کا بھی ہے، سرکار فرماتے سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین عورت وہ کہ جب شوہر کام سے تھکا ہارا آئے نا تو گھر پہنچتے ہی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ہمارے یہاں کی بیویوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بندہ پورا دن کا تھکا ہارا آیا اور ابھی گھر میں قدم رکھا ہے، اس کا تھوڑا چڑھا ہوا ہے،
اس کا منہ ہے نا، اس کا حلیہ بدلا ہوا ہے. اب وہ آ کر شروع ہو گئی، تم کو بولا تھا یہ کرنے کا، یہ لانے کا، بولا تم وہاں سے فون نہیں کر سکتے تھے، آ رہے تھے تو ایک کال نہیں کر سکتے. بس شروع ہو گئی ہے، بھائی آنے دے، تھوڑا ٹھنڈک، تھوڑا پانی پیلا، ہے نا، تھوڑا سکون سے بیٹھنے تو دے، بعد میں پھر پوری رات پڑی لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے. لیکن نہیں، تو یہ اللہ کے رسول فرما سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر پورے دن کا کام کر کے تھکا ہوا گھر آئے، بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آئے نا تو پھر یا بیوی جو ہے نا وہ اس کے لیے ایسا کچھ کرے کہ وہ خوش ہو جائے بندہ، تو دونوں کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. لیکن دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن دینا جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں جانتے. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں نا میاں بیوی آپس میں، تو پھر یہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، یہ سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک کے ریٹ کم ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک کے ریٹ کم ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینے کی، وقت دینے کی. اگر ہم نے یہ دیا، اگر ہم نے یہ کیا، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہمارے یعنی کہ سماج اور معاشرے کا بھی ماحول اچھا ہوگا، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دے سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے.